بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل شہر رمضان حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء بن قریب قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ حدیث پاک کے درس میں ترتیب کے اعتبار سے تو باب الاستئذان والسلام، اگر انسان کسی کے گھر جائے یا کسی سے ملاقات کرے تو اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس نسبت سے کچھ باتیں آج کے حدیث کے درس میں عرض ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے آ جا، اور اے شر کے طلبگار تو پیچھے ہٹ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک کی طرف سے جہنم کی آگ سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ چونکہ بہت قیمتی مہینہ ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو محروم نہیں فرمانا چاہتے، تو اتنی مہربان ذات ہے کہ خود اللہ پاک اس محرومی سے بچانے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اس بندے کا مہینہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی ساری چیزیں جو انسان کو ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی رحمت سے دور کر دے، اللہ پاک خود ان چیزوں کا انتظام فرما دیتے۔ پہلا انتظام کیا ہوتا ہے کہ شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر انسان کو گناہ کی ترغیب دینے والے اور گناہ کا راستہ دکھانے والے اور دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا کرنے والے وہ شیاطین یا سرکش قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک انسان بیٹھا ہوگا، اچانک دماغ میں کوئی گناہ کا خیال آ جائے گا، انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے گا، اچانک دل دماغ میں آئے گا کہ آج نہیں یار کل۔ اب وہ انسان کی سوچ کو، فکر کو، جذبات کو جو خراب کیا گیا، یہ خیال کہاں سے آیا، کس نے ڈالا؟ تو یہ وہ شیاطین ہے، وہ مخلوق ہے کہ جو اس پوری دنیا کے اندر چکر لگا رہے ہوتے، گھوم رہے ہوتے۔ اور گزشتہ چند دن قبل ہمارے ہاں جب قرآن کے آخری سورتوں کا درس تھا تو جو حضرت تشریف لائے حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم نے کتنی عجیب بات فرمائی
کہ ایک قسم کے جنات اور شیاطین وہ ہوتے ہیں جو داخلی جسم میں ہوتے ہیں، اندر کے جسم میں، اور ایک قسم کے شیاطین و جنات وہ ہوتے ہیں جو خارج از جسم ہوتے ہیں۔ جو داخلی جسم کے ہوتے ہیں وہ رگوں میں گھومتے ہیں، خون کی گردش کی طرح، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون رگوں میں ایسے گھومتا ہے جیسے خون کی گردش ہوتی، چکر لگا رہا ہوتا۔ تو اس گردش کے ساتھ گھومتے گھومتے یہ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات، وساوس، اوہام، یہ چیزیں شیطانی قسم کی باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، انسان خراب ہو جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، اخلاص رخصت ہو جاتا ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں کہ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا، تاکہ اس امت کو یہ مسئلہ نہیں رہے کہ بھئی ہمیں ان چیزوں نے نقصان پہنچا دی۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتے ہیں، اور پھر پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اب چونکہ جہنم ٹھکانہ ہے کن کا؟ نافرمانوں کا، کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا، فساق کا، فجار کا، اور اس میں عذاب ہی عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے، لعنت ہی لعنت ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ مکان کا اثر مکین پہ پڑتا ہے۔ جیسے اگر یہاں پنکھا چل جائے، اس کی ٹھنڈک کا اثر صرف دیواروں کو نہیں ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، اس لیے کہ ہم یہاں مکین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے، اس کی گرمائش اور اس کی تپش کا اثر وہ ارد گرد کے ماحول کو ہوگا۔ جہنم کا ایک اثر ہے، وہ اثر منتقل ہوتا ہے، وہ برا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اس جہنم کے دروازے بند کر دیتے تاکہ یہ اثرات بھی نہیں آئیں۔ جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جنت خیر کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے، خوشبوؤں کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، اہل ایمان وہاں پر رہتے ہیں، ان کے محلات ہیں، سب چیزیں اس کے اندر، اس کا ایک خوشگوار اثر ہوتا ہے، وہ انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ رمضان کے مہینے کے آخر تک بند نہیں کیا جاتا، تاکہ اس کا اثر انسان کے اوپر پڑے اور یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتے کو، ایک منادی کو، ایک اعلان کرنے والے کو طے کر دیتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، خیر کے طلبگار آگے آ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور ایک روایت میں ادبر، اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہو جا، ہٹ جائے اس جگہ سے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے دوستو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر مجمع ہو، آگے جگہ نہ ہو، اور اچانک کچھ لوگ آ جائیں اور کہا جائے کہ بھئی مہمان علماء کو آگے لے آئے، اکثر ہوتا ہے نا، بھئی مہمان حضرات کو آگے لے آئیں، تو سب پیچھے دیکھیں گے کہ بھئی کون آ گیا، ایسے کون خوش نصیب ہے کہ جن کے لیے اعلان ہوا، راستہ بنے گا، وہ اس رش میں سے چلتے چلتے آ کے بیٹھیں گے، ان کے پیچھے تکیہ لگایا جائے گا، ان کو پانی پیش کیا جائے گا، ان کا اکرام اور اعزاز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواص لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر وہ منادی کیا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ خواص بن جاؤ، وی آئی پی لوگ بن جاؤ،
اور اللہ کے قریب آ جاؤ. تمہیں صفوں میں آگے بلایا جا رہا ہے, تم آگے آ جاؤ, تم پیچھے نہیں رہو. اور جو خدا نہ خواستہ شر کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تو پیچھے ہٹ جا. جیسے اگر کوئی بچہ شرارت کرے, نوجوان شرارت کرے, کہتے بھائی ان بچوں کو ذرا سائڈ پہ کر دے, ان کو باہر نکال دے. تو نالائق نافرمان کو اچھی اچھی مجلس سے محروم کیا جاتا, تو وہ پیچھے ہٹا دیا جاتا. تو یہ وہ مہینہ ہے دوستوں کہ جس میں اللہ پاک نے یہ سارے غیبی نظام چلائے. ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم نے اللہ سے مانگا بھی نہیں, لیکن اللہ کی مہربان ذات کی مہربانیاں ہے کہ خود سے آٹومیٹک ایسا ماحول دے دیا تاکہ یہ مخلوق گناہوں سے بچ جائے, اس مہینے کو کارآمد بنا لے, اس مہینے کو قیمتی بنا لے, اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. اور پھر فرمایا آخری بات کہ اللہ پاک اس پورے مہینے کے اندر طے کر دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے بری کرنا ہے. اور ہر رات ہوتا ہے, ہر رات جہنم سے بری کرنا ہے. اور فرمایا وذالک کل لیلہ, یہ نہیں ہے کہ یہ اعلان پہلی رات کے لیے ہے یا پہلے عشرے کے لیے یا 27ویں شب کے لیے یا طاق راتوں کے لیے, نہیں. فرمایا اس مہینے کی ہر رات کے لیے اللہ نے طے کیا ہے کہ اللہ پاک جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں, ان کو نجات دیتے ہیں, خلاصی دیتے ہیں. اب کتنا بڑا موقع ہے دوستو کہ اگر اعلان ہو جائے 1000 قیدی ہیں, 1000 مجرم ہیں, اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بھئی آج ان میں سے 100 کو ہم نے نکالنا ہے, 100 کو نکالنا ہے. کل بھی ایک مغرب کے بعد بیان ہوا, آپ میں سے کوئی موجود تھا جو بزرگ تشریف لائے تھے؟ ماشاءاللہ. کل بھی ایک بزرگ آئے, بہت بڑے ولی کامل تشریف لائے تھے. ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرتے دوستوں, بڑی باتیں پتہ چلتی. انہوں نے بڑی عجیب مثال دی. فرمایا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنایا فارسی میں نا. فرمایا کہ قیدی رات کو جس کو صبح سر قلم ہونے کی سزا ملنی, اور وہ ساری رات بے چین ہے کہ کل میری زندگی ختم ہو جائے گی, یہ سر جسم سے الگ ہو جائے گا. وہ ساری رات اس سوچ میں گزارتا ہے کہ کوئی صورت, کوئی سبیل, کوئی راستہ, کوئی سبب میری جان بچ جائے. اور یہ سوچ رہا ہے کہ اچانک بادشاہ خود اس کے پاس آ جاتا, جس نے اس کو سزا دینی. وہ بادشاہ چل کے اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس قیدی سے کہتا ہے بھئی کل آپ کو سزا ہے جی, معاف کر دیے جاؤ گے, اپنی غلطی تسلیم کر لو, اپنی غلطی مان لو کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی, غلط ہوا, میں معاف کر دوں گا. آپ بتائیں کہ اس بندے کے پاس موقع ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا موقع ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ جا کے کس کے پیر پکڑوں, یہاں خود بادشاہ چل کر اس کے پاس آ گیا. اور کتنی آسان سی بات کہ تم بس اپنی غلطی مان لو, میں معاف کر دوں گا. تو یہ بندہ اگر سمجھدار ہے, سنجیدہ ہے, یہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنی غلطی مان لے گا, معافی مانگ لے گا. تو جان بھی بچ گئی, اور جب باہر نکلے گا تو جتنے اس کے جاننے والے, متعلقین, رشتہ دار, محبین, سب کیا کہیں گے؟ کتنا سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. پھر حضرت فرمانے لگے کہ اگر یہی قیدی اس کے پاس بادشاہ آئے اور اس کو کہے کہ بھئی جرم مان لو, معاف کر دوں گا, اور یہ ضد میں آئے اور کہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں, میں تو نہیں تسلیم کرتا ہوں, اڑ گیا, ضدی بن گیا. نتیجتاً کیا ہوا کہ صبح اس کی گردن کاٹ دی گئی. تو آپ بتائیں سمجھدار تھا یا نادان تھا؟ نادان تھا. لیکن جب اس کی موت آ جائے گی, یہ تو گیا,
لیکن دنیا کہے گی، اس کے اپنے پرائے سب کہیں گے کہ اس نے بہت غیر ذمہ دار حرکت کی، سب اس پہ لعنت ملامت کریں گے اس مرنے والے پر، کوئی اس کا ذکر خیر نہیں کرے گا، اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تو حضرت دیکھیں اللہ والے کہاں سے کہاں جوڑتے ہیں، فرمائے اس رمضان کی ہر رات اللہ کی ذات آسمان اولا پہ نزول فرماتی، ہر بندے کو مخاطب کرتی، اور اس بندے سے اللہ پاک کہتی ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ خود بادشاہ کہہ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ تو اب سمجھدار بندہ جب ہوگا تو وہ معافی مانگ لے گا، اور اگر ناسمجھ نادان ہوگا تو معافی نہیں مانگے گا۔ آگے کا جملہ بڑا سخت ہے دوستو، اصل بات یہ آ رہی۔ تو حضرت فرمانے لگے اتنا بد نصیب تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو محروم ہوا، لیکن چونکہ بادشاہ حقیقی کی پیشکش ٹھکرائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، ہلاک ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہیں کرا سکے۔ یہ مسئلہ ہے دوست، موقع تو ہے، اس مہینے کی ہر رات میں اعلان ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کون اللہ پاک کے اس اعلان خاص کے لیے جو بہت آسان ہے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بڑا قیمتی مہینہ ہے اور 2 دن کے فاصلے پر ہے، تو ہم میں سے ہر ایک اس کی خوب تیاری کرے۔ اس مہینے کو باقی 11 مہینوں کی طرح نہیں گزارنا ہے دوست، ایسے گزارنا ہے کہ واقعی جب 29 یا 30 دن پورے ہو تو انسان واقعتاً اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو چکا۔ تو بھئی کون کون شامل ہونا چاہتے؟ سب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی محبوبیت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی صحیح اور بھرپور تیاری اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔